بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر روس اور یوکرین میں سے کوئی فریق بھی جنگ بندی کی کوشش میں مشکلات پیدا کرے گا تو امریکہ مذاکرات کے عمل سے نکل جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ لیکن وہ امید کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ امریکہ مذاکرات سے دور جا رہا ہے، لیکن کسی فریق کی جانب سے جنگ بندی میں مشکلات کی صورت میں امریکہ اس عمل سے ہی نکل جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس روس یوکرین جنگ بندی کا یہ بہترین وقت ہے۔ ایک سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چائنا کے ساتھ ہماری اچھی بات چیت چل رہی ہے۔ انڈین سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ وقف قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی اور نئے قانون کے تحت بورڈ اور وقف کونسل میں کوئی تقرری نہیں کی جائے گی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے اس پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت کا سخت تبصرہ ان کے رخ کی تصدیق کرتا ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا کہنا تھا کہ ہمیں نئے قانون کے جن نکات پر سنگین اعتراض تھا اور جو وقف املاک کے لیے انتہائی تباہ کن ہے، ہمیں خوشی ہے کہ وکلا کی پوری بحث انہیں نکات پر مرکوز رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے جن موضوعات پر سخت تبصرہ کیا وہ نہ صرف اہم ہے بلکہ ہمارے اس رخ کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ ہم نئے قانون کی مخالفت کرنے میں پوری طرح حق پر ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے ملک کے ان تمام انصاف پسند لوگوں، تنظیموں اور لیڈران کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جو نہ صرف وقف ترمیمی قانون کی مخالفت کر رہے ہیں بلکہ ہمارا بھرپور بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کا کہنا تھا کہ جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی یعنی JPC کے ساتھ میٹنگ میں بھی ہم نے ان دفعات سے متعلق گہری تشویش کا اظہار کیا تھا۔ یہ دفعات ہماری وقف املاک کے لیے بہت ہی تباہ کن ہے، لیکن افسوس کہ ہماری بات نہیں سنی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہماری بات سنی جاتی تو ہمیں انصاف کے لیے عدالت کا رخ نہیں کرنا پڑتا۔ بھارت میں ایک مسلمان پولیس آفیسر نے مودی حکومت کی طرف سے لائے جانے والے متنازع وقف ترمیمی قانون کے خلاف بطور احتجاج استعفیٰ دے دیا ہے۔ محمد نور الہادی نامی پولیس آفیسر آج کل ریلوے پروٹیکشن فورس میں بطور انسپکٹر جنرل IG خدمات انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے وقف قوانین میں حالیہ تبدیلیوں کو مسلم کمیونٹی کی خود مختاری اور ورثے کے لیے براہ راست خطرہ قرار دیا۔ ان کا استعفیٰ بھارت میں مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی کو دوستو ظاہر کرتا ہے۔ نور الہدا کا تعلق بہار سے ہے اور وہ اب سیاست میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے حق میں بولنے پر امریکی امیگریشن نے 1500 سے زائد قریب طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں۔ طلبہ نے فلسطینیوں کے حق میں احتجاج میں شرکت کی تھی۔ ایسے طلبہ کے بھی ویزے منسوخ کیے گئے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر غزہ کی حمایت کی تھی۔ امریکی حکومت کا الزام ہے کہ ان طلبہ نے کیمپس میں یہود دشمنی اور حماس کی حمایت کی۔ طلبہ، وکلاء اور سماجی کارکنوں نے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک روزانہ کی بنیاد پر مرنے والے بچوں کی تعداد اوسطاً 27 تک جا پہنچی ہے۔ ہر روز کی بنیاد پر بچوں کی ایک بڑی تعداد یا تو غزہ پر وحشیانہ بمباری یا پھر عام شہریوں کو بھوک میں مبتلا رکھنے پر مبنی اسرائیلی رجیم کی دیدہ دانستہ پالیسی کے نتیجے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ اقوام متحدہ نے غزہ میں 39,000 یتیم بچوں کی موجودگی کا اعلان کرتے ہوئے تاکید کی تھی کہ جن لوگوں کو فوری طور پر غزہ کی پٹی چھوڑ دینے کی ضرورت ہے ان کی تعداد 16,000 ہے، جبکہ ان میں 4,000 بچے بھی شامل ہیں۔ دنیا کی دو بڑی معاشی طاقتوں کے درمیان جاری تجارتی جنگ میں مزید شدت آ چکی ہے۔ چائنا نے امریکہ کے لیے 7 نایاب معدنیات کی برآمد پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ معدنیات جدید دفاعی ٹیکنالوجی، گاڑیوں اور ہتھیاروں میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے بغیر لڑاکا طیارے، آبدوزیں، میزائل، ریڈار سسٹم اور ڈرون کی تیاری ممکن نہیں ہوتی۔
چائنا کی جانب سے یہ قدم دوستو ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب امریکہ نے بھی تجارتی محاذ پر نیا وار کیا ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی امریکہ آنے والے چینی بحری جہازوں پر فیس عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ فیس $50 فی ٹن مقرر کی گئی ہے۔ تجارت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے ان اقدامات سے نہ صرف عالمی منڈی متاثر ہوگی بلکہ ٹیکنالوجی اور دفاعی شعبوں میں بھی نئے چیلنج جنم لے سکتے ہیں۔ جو افغانی 2021 میں طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد امریکہ میں داخل ہوئے تھے، ان افغان مہاجرین کو صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے دوستو امریکہ سے 7 دن کے اندر اندر نکل جانے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی حکومت نے کہا ہے کہ اگر وہ 1 ہفتے کے اندر اندر ملک چھوڑنے میں ناکام رہے تو انہیں نہ صرف ملک بدر کر دیا جائے گا بلکہ قانونی کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ دوستو یاد رہے کہ ایسے بہت سے افغان شہری ہیں جنہوں نے امریکی افواج کے ساتھ مل کر کام کیا تھا۔ اب انہیں شدید خطرہ ہے کیونکہ ان افراد نے امریکی افواج، ترجمانی، مقامی قبائل سے تعلقات، خفیہ معلومات کی فراہمی اور طالبان حملوں سے بچاؤ میں مدد فراہم کی تھی۔ امریکہ نے معاہدے کے تحت افغانستان سے جب انخلاء کی تیاری شروع کی تھی تو ان افغان معاونین سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں امریکہ میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے گی کیونکہ طالبان کے ہاتھوں ان کا انجام تقریباً یقینی موت ہے۔ اس وقت امریکی حکومت نے TPS کے تحت امریکہ میں داخلے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اب صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے دوسری مدت حکومت میں TPS جیسی سہولیات ختم کر دی ہیں، جس سے ہزاروں افغان شہری ملک بدر کیے جا رہے ہیں۔ ایک افغان مہاجر نے امریکی میڈیا سے کہا ہے کہ اگر ہمیں واپس افغانستان جانا پڑا تو ہم محفوظ نہیں ہوں گے، یہ ایسا ہی ہوگا جیسے ہم خود اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہے ہوں۔ یاد رہے دوستو کہ 2021 سے اگست 2024 کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ افغان شہری امریکہ میں آباد ہیں، جن میں متعدد خاندان بھی ان کے شامل ہیں۔ بھارت میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے 24 سالہ یوٹیوبر کو ممنوعہ جزیرے میں جانے پر گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی یوٹیوبر پر الزام ہے کہ انہوں نے شمالی سینٹینیل جزیرے کے ممنوع علاقے کا دورہ کیا اور وہاں ہزاروں برسوں سے آباد باقی دنیا سے کٹے ہوئے قبیلے سے ملاقات کرنے کی کوشش کی۔ قبیلے کے افراد سے رابطے میں ناکامی کے بعد یوٹیوبر وہاں ان کے لیے ڈائٹ کوک کا کین اور ایک ناریل چھوڑ آیا تھا۔ اس کے علاوہ یوٹیوبر نے وہاں سے ریت کے نمونے اٹھائے اور اپنی کشتی کے ذریعے واپس آ گیا۔ یاد رہے دوستو کہ اس جزیرے میں 150 کے قریب قبائلی افراد موجود ہیں اور وہ باہر کی دنیا سے بالکل بھی ٹچ نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ باہر سے آنے والے کسی بھی شخص پر وہ نیزے پھینکتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کی زبان اور ثقافت باہر کے لوگوں کے لیے آج بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے اس علاقے میں جانے پر پابندی ہے، کیونکہ اس طرح ان 150 قبائلیوں کی زندگی کو بھی خطرہ ہے جو اب بھی شکار کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اس پابندی کی خلاف ورزی پر 5 سال تک سزا ہو جاتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ 2018 میں ایک امریکی غیر قانونی طور پر اسی جزیرے پر اترا تھا جنہیں مقامی باشندوں نے تیروں سے مار دیا تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کا دوسرا دور روم میں ہو رہا ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اپنے یورینیم افزودگی پر کچھ حدود قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے ضمانت مانگی ہے کہ وہ معاہدے سے اب دستبردار نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب روس میں روسی ہم منصب سے ملاقات کے دوران ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم روس کے تعاون سے امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں، جبکہ روس نے بھی کہا ہے کہ ہم ایران امریکہ مذاکرات میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کو مذاکرات کے ذریعے جوہری پروگرام ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران خواب دیکھنا چھوڑ دے کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد کی 15 سالہ حکمرانی کے خاتمے کے ساتھ ہی بنگلہ دیش میں نوبل امن انعام یافتہ ماہر ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت قائم ہے۔
بنگلہ دیش چھوڑنے کے بعد شیخ حسینہ واجد نے انڈیا میں پناہ لے رکھی ہے اور وہ تب سے ادھر ہی مقیم ہیں۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات جو شیخ حسینہ واجد کے دور میں کافی مضبوط نظر آتے تھے، گزشتہ چند مہینوں میں مسلسل تناؤ کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حال ہی میں بنگلہ دیش نے بندرگاہوں کے ذریعے انڈیا سے اون کی درآمد کو معطل کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے نیشنل بورڈ آف ریونیو کا یہ فیصلہ بنگلہ دیش کی بینا پول، بمارا، سونا مسجد، بنگلہ بندہ اور بوری ماری بندرگاہوں پر نافذ کیا گیا ہے۔ یہ وہ بندرگاہیں دوستوں ہیں جن کے ذریعے سود یا اون انڈیا سے بنگلہ دیش درآمد کیا جاتا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے انڈیا نے بنگلہ دیش کے لیے اپنی ٹرانس شپمنٹ کی سہولت واپس لے لی تھی، جس کے تحت بنگلہ دیش برآمدات کو انڈین سامان کے علاوہ اپنے ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں سے انڈین برآمدات کے ذریعے جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ دونوں ممالک کی سیاست پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا نے یہ تجارتی سہولت دراصل بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس کے اس بیان کے بعد ختم کی ہے جس میں انہوں نے انڈیا کے شمال مشرقی خطے کو خشکی سے محصور خطہ قرار دیا تھا اور چائنا سے درخواست کی تھی کہ وہ اس خطے میں بنگلہ دیش کے ذریعے اپنی معیشت کو توسیع دے۔ دوستو، یاد رہے کہ شیخ حسینہ واجد کو انڈیا میں سیاسی پناہ ملنے اور بنگلہ دیش میں ہندوؤں کو نشانہ بنائے جیسے معاملات بھی دونوں ممالک کے درمیان مسائل کو بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بینکاک میں ایک کانفرنس کے دوران وزیر اعظم مودی اور محمد یونس کے درمیان تقریباً 40 منٹ تک گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو میں جہاں مودی نے ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں کے تحفظ کا مسئلہ اٹھایا جنہیں بنگلہ دیش میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو وہیں ڈاکٹر یونس نے ان سے شیخ حسینہ واجد کے ان کے حوالے کرنے کے ڈھاکہ کی درخواست کے بارے میں بھی کہا۔ جبکہ حال ہی میں ڈاکٹر محمد یونس چائنا گئے اور وہاں ایک ایسا بیان دیا جس سے ایک نئے تنازع نے بھی جنم لے لیا۔ ڈاکٹر محمد یونس نے انڈیا کے شمال مشرق کی 7 ریاستوں کو لینڈ لاکڈ ایریا قرار دیا اور بنگلہ دیش کو اس خطے میں سمندر کا واحد محافظ قرار دیا اور چائنا سے وہاں اقتصادی سرگرمیاں بڑھانے کی بھی اپیل کی۔ بینکاک میں وزیر اعظم مودی اور ڈاکٹر محمد یونس کے درمیان بات چیت کے بعد دوستوں، انڈین حکومت کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے ڈاکٹر محمد یونس سے کہا کہ ایسے بیانات دینے سے گریز کریں جس سے ماحول خراب ہو۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ بنگلہ دیش چائنا اور پاکستان کی مدد سے دوستوں اپنا ایک ایئر بیس دوبارہ شروع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جو انڈین سرحد کے بہت قریب ہے اور انڈیا کی سلامتی کے لیے تشویش کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر محمد یونس نے اپنے دورہ چائنا کے دوران اس ایئر بیس کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ اس منصوبے میں پاکستانیوں کے ملوث ہونے کی بھی اطلاعات تھیں۔ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ 16 اپریل کو ڈھاکہ پہنچی تھی۔ 15 سال بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات 17 اپریل کو شروع ہوئے، جس میں تجارتی تعلقات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جبکہ چند روز بعد پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ڈھاکہ کے دورے پر جا رہے ہیں۔ دوستو، سن 2012 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ جب کوئی پاکستانی وزیر خارجہ بنگلہ دیش کا دورہ کر رہا ہو۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی جانب سے تیستا پروجیکٹ میں چائنا کی شرکت کا خیر مقدم کرنے کو بھی انڈیا میں تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بحث بھی زور پکڑ رہی ہے کہ کیا انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات اپنی نچلی ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں یا ابھی پہنچنا باقی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر محمد یونس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں۔ ہم اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اقتدار کی اس تبدیلی کے بعد جماعت اسلامی کی قیادت میں ڈاکٹر محمد یونس کی قیادت والی حکومت کا انداز یقینی طور پر مختلف ہے۔ وہ 1971 سے پہلے کے پرانے تعلقات کی طرف لوٹ رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ ہوں یا کسی اور ملک کے ساتھ۔ جہاں تک چائنا کے ساتھ تعلقات کا تعلق ہے، بنگلہ دیش اور چائنا کے درمیان ماضی میں بھی تعلقات رہے ہیں، جہاں بنگلہ دیش چائنا سے اپنا تمام فوجی ساز و سامان
حاصل کرتا رہا ہے اور اقتصادی رابطہ بھی ہوا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انڈین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش کی انتظامیہ بہت سے لوگ چلا رہے ہیں جنہیں پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کی زیادہ فکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چائنا کو چھوڑیے، بلکہ آج بنگلہ دیش میں پاکستان کی زیادہ اہمیت ہے، جو کہ غیر معمولی ہے۔ ان کے مطابق محمد یونس نے انڈیا سے متعلق جس طرح کا بیان دیا ہے وہ ہندوستان بنگلہ دیش تعلقات اور علاقائی صورتحال کے تئیں ایک طرح کی بے حسی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسا دوستو انڈین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔